بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عاصم نثار غیاثی۔ پاکستان میں عجیب و غریب صورتحال ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پورا سسٹم ہی ایک جیل میں بند قیدی سے خوفزدہ ہے۔ پورا سسٹم، پوری حکومت، اسٹیبلشمنٹ، کس کس کی بات کی جائے، اب سیاسی جماعتیں بھی عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں پر کڑی پابندی عائد کی جا چکی ہے، اور حد یہ ہے کہ جب پابندی کے باوجود لوگ بات کرتے ہیں، پابندی کے خلاف لوگ عدالت سے رجوع کرتے ہیں تو عدالتی احکامات کو بھی خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ جب مظاہرہ کیا جاتا ہے، پرامن دھرنا دیا جاتا ہے عمران خان کی بہنوں کی طرف سے یا کارکنوں کی طرف سے، تو یہ اب مسلسل یہ ہونے لگا ہے، اور پی ٹی آئی کے یہ الزام ہے کہ کیمیکل ملے پانی کا واٹر کینن استعمال کیا جا رہا ہے ان کا دھرنا ختم کرنے کے لیے۔ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ اب ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی مداخلت کر دی ہے، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے گزشتہ روز اپنے بیان میں کہا ہے کہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر پرامن مظاہرین کے خلاف حکام کی جانب سے بار بار ہائی پریشر واٹر کینن کا استعمال پرامن اجتماع کے آئینی حق کی صریح خلاف ورزی ہے، یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ پاکستان کے حکام کو عوام کے پرامن احتجاج کے حق کا احترام کرنا چاہیے اور طاقت کے غیر متناسب اور سزا دینے والے طریقوں کو ختم کرنا چاہیے۔ ان ایمنسٹی کے مطابق گزشتہ شب راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان سے عدالتی حکم کے باوجود ملاقاتوں کی بار بار انکار کے خلاف دیے گئے پرامن دھرنے کو ایک مرتبہ پھر واٹر کینن کے ذریعے منتشر کر دیا گیا۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ شدید سردی میں استعمال کیے گئے پانی میں کیمیاوی مواد بھی شامل تھا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم کے مطابق بین الاقوامی انسانی حقوق کے اصولوں کے مطابق واٹر کینن صرف اس وقت استعمال کیے جا سکتے ہیں جب بڑے پیمانے پر عوامی بدامنی یا تشدد کی صورتحال ہو۔ یعنی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ قیدی سے خوفزدہ حکومت اور انتظامیہ اب عالمی سطح پر ملک کی جھگاسائی کا سبب بن رہی ہے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ الٹا جب ملاقات کی اجازت نہ ملنے کے خلاف جو احتجاج کیا جا رہا ہے، ان قیدیوں کو بھی اب ان مظاہرین کو بھی اب جیل کی راہ دکھائی جانے لگی ہے۔ راولپنڈی کی انسدادی دہشت کی خصوصی عدالت نے گزشتہ روز عمران خان کی بہن علیمہ خان کے دھرنے کے دوران گرفتار کیے گئے افراد کے مقدمے کی سماعت کے دوران جج نے 14 ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا۔ یعنی حیرت ہے اس بات پہ کہ ایک پرامن اجتماع، کوئی پتھراؤ نہیں ہے، کوئی گالم گلوچ نہیں ہے، کوئی گھیراؤ جلاؤ نہیں ہے، اور اس پہ بھی وہ لوگ جو ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ اور اس سے بھی حیرت کی زیادہ بات یہ ہے ایسے مبصرین کے مطابق کہ عدالتی احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ عدالت بار بار کہہ رہی ہے ملاقات کا اہتمام کیا جائے، لیکن ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور ایسے میں عدالتیں بھی خاموش ہیں۔ عدالتی احکامات کی بے توقیری پر جب عدلیہ ہی خاموش ہو تو باقی کوئی کیا کہے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا شاید اشتہارات کی چکا چوند، شاید اوپر سے کوئی پریشر، یا مالکان کا گٹھ جوڑ۔ ویسی بھی صحافت تو ختم ہو چکی ہے، مالکان تجارت کر رہے ہیں اور صحافی ملازمت کر رہے ہیں، بیچ میں سے صحافت ختم ہو چکی ہے۔ تو جو تاجر مالکان ہیں، سیٹ مالکان ہیں، ان اشتہارات کی بھرمار ہیں، وہ ایک فون کال پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورتحال پہ کوئی بات تک نہیں ہوتی۔ اگر یہی صورتحال پی ٹی آئی کے دور میں ہوتی تو یقین مانیے گا کہ مین سٹریم میڈیا پر قیامت آ جاتی۔ نواز شریف کے پلیٹلیٹس کا معاملہ پوری قوم کو یاد ہے، کس طرح اتار چڑھاؤ کو کس طرح ہر سیکنڈ کے بعد بیان کیا جاتا تھا، لیکن اب خاموشی ہے۔ اب شاید ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کسی کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، گویا یہ سب کچھ بغض عمران میں ہو رہا ہے، اور یہ صورتحال خطرناک ہے۔ اور اس سے بھی اگر افسوسناک صورتحال یہ کہ خیبر پختونخوا کے منتخب وزیر اعلیٰ کو جس طریقے کے ساتھ روکا جا رہا ہے ملاقات سے، کوئی 10 مرتبہ وہ گئے ہیں، اور ان کو جس طریقے سے ان کے ساتھ عام پولیس افسروں کا رویہ ہوتا ہے، یعنی گریڈ 17-18 کا جو جیلر اور ڈی پی او یا ڈی ایس پی یا ایس ایچ او، وہ ایک کروڑوں ووٹروں کے مینڈیٹ کے حامل وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو بے توقیری کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس پہ بھی کوئی بات نہیں کی جاتی۔ اس لیے تو پھر کہا جانے لگا ہے کہ پورا سسٹم ہی ایک قیدی سے خوفزدہ ہے۔ یعنی حیرت کی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ عدالتیں انصاف فراہم کرتی، الٹا عدالتوں نے ان قیدیوں کو، ان مظاہرین کو جیل بھجوانا شروع کر دیا ہے جو ادھر مظاہرہ کرتے ہیں یا دھرنا دیتے ہیں، اور جن پہ کیمیکل ملا پانی چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے، اس کو گرایا جا رہا ہے پریشر سے۔
ان کو یہ انصاف مل رہا ہے کہ ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال یقینی طور پر ملک کے آئین پسند حلقوں کے لیے، قانون پسند حلقوں کے لیے انتہائی افسوسناک بھی ہے، اور جو سیاسی جماعتیں اس وقت اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہی ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی پیریڈ میں بھی یہ ہو رہا تھا کہ جب بعض لوگ جیلوں میں تھے تو ان کے وزراء ٹی وی پہ آ کے اسی قسم کے بیانات دیا کرتے تھے۔ آج پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا، تو آج جو جماعتیں مزے لے رہی ہیں ان کے ساتھ کل کو کوئی نہیں ہوگا، اور میڈیا کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ افسوسناک صورتحال اگر اسی طرح برقرار رہتی ہے تو اس بات کا خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک مرتبہ پھر پرتشدد احتجاج پہ مجبور کر دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے بعض لوگوں نے بڑی مشکل سے اسلام آباد کی طرف مارچ والے معاملے کو روک رکھا ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ کچھ حلقے یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے کہ وہ پرتشدد احتجاج کی طرف آ جائے اور پھر پورے سسٹم کو لپیٹ دیا جائے۔ اب ایسے لوگ کون ہیں اور وہ کس لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے جلد ہی اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ بات ہوگی۔ خدا حافظ۔